بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 19 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا. آج آپ سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں جناب, مزید خبریں شیئر کرتے ہیں, کیونکہ پچھلی ویڈیو میں جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد اپوزیشن کو اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو ان کے کافی طبیعت خراب ہوئی ہے, ہوش اڑے ہوئے ہیں اور وہ حیران ہیں کہ جناب ان کے ارکان کہاں غائب ہو گئے تھے اور اب اپنی بقا ان کی کس میں ہے. یہ ساری چیزیں اب دوبارہ سے انہوں نے جناب اپنے آپ کو جج کیا ہے اور دیکھا ہے, اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد اور جو قانون سازی فیٹ اف سے متعلق ہوئی ہے اس کے بعد, جس میں اپوزیشن کو شکست ہوئی, اور شکست ایسے ہوئی کہ جناب اقلیت جو ہے وہ اکثریت بن گئی اور اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. نہیں جناب, پالیٹکس میں 2 اور 2 4 نہیں, 2 اور 2 6 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 اور 2 3 بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ ہوا. صادق سنجرانی فارمولہ پہلے بھی کامیاب ہوا اور اب بھی صادق سنجرانی فارمولہ کامیاب ہوا. اب آگے کی گفتگو جناب کیا ہے؟ آگے کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں اور یکدم بلاول بھٹو زرداری اور مریم بی بی اور نواز شریف صاحب جناب ایک دوسرے کو جفا ڈالنے والے ہیں, پولیٹیکل جفا. اور وہ اس طرح سے کہ اب کیوں اتنی جلدی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آخر نواز شریف صاحب کو انوائٹ کیا اور انوائٹ کیا کہ جناب آپ آل پارٹیز کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں اور آپ کا خطاب بڑا ضروری ہوگا. اس کی وجہ کیوں اس کی نوبت آئی, کچھ چیزیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کچھ چیزیں پھر آگے جا کے بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ اب ان کا پولیٹیکل سروائیول کا نہیں ہے, پولیٹیکل سروائیول کا نہیں ہے, بلکہ اب ان کو اصل خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جناب اپنا جو فائنینشل سروائیول ہے, اکانومی کا سروائیول, اپنا پرسنل ذاتی اکانومی, اور جو چیزیں انہوں نے مال بنایا دونوں پارٹیوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے, اس کو خطرہ ہے. اصل فیٹ اف بل, یہ جو انسداد منی لانڈرنگ بل جو پاس ہوا ہے, جو قانون بن گیا ہے اب پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے دستخطوں سے, اس کے بعد ہونا کیا ہے. اور آخر آل پارٹیز کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کو چھوڑ کے براہ راست رابطہ کیوں کیا گیا. تو پہلے تو میں یہ ذرا بتا دیتا ہوں. ہوا یہ جناب, پھر میں باقی چیزیں بھی آپ کو بتاتا ہوں, ترتیب سے چلتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے نواز شریف صاحب نے بھی اور مریم بی بی نے بھی اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. اور انہوں نے اس لیے سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی, اور اگر کیا کہنا چاہیے اپوزیشن کی انٹیگریٹی کو بحال کرنا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کو پیچھے رکھا جائے اور نواز شریف صاحب کو آگے لایا جائے. اور مریم رزسٹ نہیں کر سکتی شہباز شریف صاحب کے سامنے, جو بنیادی بات ہے. مریم ظاہر ہے وہ خاندانی رکھ رکھاؤ بھی ہے, احترام کا تعلق بھی ہے, وہ جو چیز ہے. نواز شریف صاحب کے سامنے شہباز شریف صاحب نہیں بول سکتے اور شہباز شریف صاحب کے سامنے مریم بی بی نہیں بول سکتی. یہ ایک بنیادی چیز ہے, اور اسی لیے مریم بی بی نے بلاول بھٹو کو یہ مشورہ دیا, اور مسلم لیگ نواز کے جو مریم بی بی کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں انہوں نے یہ میسج کنوے کیا بلاول بھٹو زرداری کو اور زرداری صاحب کو کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب پہ تکیہ نہ کریں, بلکہ آپ براہ راست رابطہ کریں نواز شریف صاحب سے, اور ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے مسلم لیگ نواز کی جو پارٹیسپیشن ہے, ان کی نمائندگی ہے, وہ آپ کروائیں نواز شریف صاحب سے. لہذا یہ تجویز بلاول بھٹو صاحب کو بہت پسند آئی اور انہوں نے یہ کام کیا, اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جناب آئیں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ شریک ہوں, اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اب شریک ہوں گے. ایک چیز ہو گئی. اب اس سے یہ ہوگا, کیونکہ جو فیٹف کا بل منظور ہوا, انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ جو بن گیا ہے, اب قانون بن گیا ہے,
اس میں اپوزیشن، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اپوزیشن نے آخر تک یہ بلف کرواتی رہی اور کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور سول لیڈرشپ کو بھی ملٹری لیڈرشپ کو بھی خاص طور پہ، کیونکہ یہ حساس ترین قانون سازی تھی جو کہ ہونا تھی، اور اگر یہ نہ ہوتی تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے فیٹف کے فورم پہ۔ لہٰذا ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے اور ہم دھوکہ دے دیں گے اور یہ بل اینڈ ٹائم پہ ریجیکٹ کر دیں گے، لیکن وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اپوزیشن کے جناب 34 ارکان لاپتہ ہو گئے، اور کون کون سے ارکان تھے اب وہ بھی پتہ چل گیا ہے۔ اب ان کا یہ زوم تھا کہ شاید یہ پارٹی پوزیشن برقرار رہے گی، لیکن پہلے تو میں وہ بتا دوں کہ صادق سنجرانی فارمولہ بھی یہاں پہ بھی صادق سنجرانی فارمولہ اپلائی کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ جناب اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے، اور وہ نکالا گیا۔ اب اس میں نون لیگ کے 4 لوگ غائب تھے، پیپلز پارٹی کے 8 لوگ غائب تھے، جے یو آئی کا 1 نہیں تھا، بی این پی کا 1 نہیں تھا، بی این پی مینگل کا 1 نہیں تھا، اور اسی طریقے سے پختونخوا موومنٹ جو ہے اس کا بھی 1 نہیں تھا، علی وزیر۔ یہ جناب ایبسینٹ تھے لوگ، اور ان کے بارے میں کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ صادق سنجرانی جب ان کے خلاف تحریکات میں اعتماد آئی تو اس وقت بھی ووٹ جو ہیں ان کے تتر بتر ہو گئے تھے۔ اب میں اگلی بات بتا دوں، یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے جناب کہ اب جو فیٹف کا بل منظور ہوا ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، یہ صرف اے پی سی جو ہونی ہے، اب اے پی سی 2 خاندانوں کے لیے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب پیچھے ہوتے تھے کہ اے پی سی کریں تو نہیں ہو رہی تھی، اب دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت، اعلیٰ ترین قیادت اس بات پہ متفق ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ منظور ہوا ہے اور یہ نیب کے پاس ہے، اب اس میں پکڑے جائیں گے لوگ، ایک تو فیک اکاؤنٹس، جعلی بینک اکاؤنٹس، وہ جناب دسترس میں آ گئے ہیں، اس کے بعد نیب کی دسترس میں آ گئے ہیں، اس کے بعد منی لانڈرنگ، کیونکہ یہ جو کچھ بھی 2-3 بڑے مقدمات جو چل رہے ہیں یہ سب کے سب منی لانڈرنگ، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں آئیں گے، اور اس کے ذریعے یہ نرغے میں آ جائیں گے، یہ نیب کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اومنی گروپ جو ہے جعلی اکاؤنٹ کیس جو ہے اس میں 23 ارب روپے کی پلی بارگین ہو چکی ہے، ریسیو ہو چکا ہے، ریکور ہو چکا ہے، مزید ہونا ہے۔ یہی کچھ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، اس فیملی کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں گرفت میں، اس لیے شیخ رشید صاحب صحیح کہتے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے شہباز شریف اینڈ کمپنی۔ تو اب زیادہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جلدی سے جلدی اے پی سی بلائی جائے، اور اے پی سی بلا کے اور حکومت کو ڈی سٹیبل کیا جائے۔ یہی، اور شہباز شریف صاحب کو یہ ناقابل اعتبار قرار دے چکے ہیں اور ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مریم بی بی شہباز شریف صاحب کو رجسٹ نہیں کر سکتی، اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے سامنے نہیں بول سکتے، لہٰذا یہ ایک فوری فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جناب اگلی بات، 2-3 باتیں اور ہیں، کیونکہ پھر اگر یہ گورنمنٹ سٹیبل رہتی ہے تو ہونے کیا جا رہا ہے کہ جناب کل پرسوں ایک اجلاس ہوا، آرمی چیف بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، سب لوگ تھے، اور اس میں اعلیٰ ترین فورم کا اجلاس تھا، اس میں ایک فیصلہ فرمایا گیا، اور وہ فیصلہ بہت اچھا، وہ ذرا سنیے گا کہ افغانستان اور ایران، پاک افغان بارڈر پہ اور پاک ایران بارڈر پہ 18 بڑی مارکیٹیں، یعنی کہ ٹریڈ زون، تجارتی زون جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ تجارتی ایکٹیویٹیز وہاں پہ شروع ہو رہی ہیں۔ اور پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ بھی اور پاک ایران بارڈر پہ بھی ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے،
سمگلنگ کا مال ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، وہ ہوتی رہتی ہے اور چند افسر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، دونوں جی پاک ایران بارڈر، یہ بلوچستان میں بھی یہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی جناب، تجارتی ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی، اور پاک افغان بارڈر پہ KPK میں بھی یہ ہوگی۔ اور اس سے ایک آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ بڑا مارکیٹیں تو آپ نے سنی ہوں گی، لیکن اب یہ لیگل، اور اس سے کس کو زیادہ فائدہ ہوگا، یہاں پہ چونکہ دونوں علاقوں میں ایک محرومی بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے اور KPK میں بھی ہے، اور خاص طور پہ جو پاک افغان بارڈر کا علاقہ ہے، جو ماضی میں جس کو فاٹا کہا جاتا تھا، وہ سب کے سب اب مرج ہو کے بن چکے ہیں، KPK کا حصہ، صوبہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو افغان سرحد پہ 12 مارکیٹس بنیں گی جی، اقتصادی زون بنائے جائیں گے، اور ایران پہ 6 مارکیٹیں، 6 اقتصادی زون قائم ہوں گے، اور فروری تک جی یہ 3 بن جائیں گے۔ اور یہ اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جب چلے گی، جنریٹ ہوگی ایکٹیویٹی، اور یہاں سے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور روزگار کے مواقع تو بڑھیں گے، بلکہ خوشحالی، مالی خوشحالی آئے گی لیگل وے سے۔ یہ چیز ہو گئی جناب، اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس سے یہ جو انسرجنسیز پہ جو شروع کیا جاتا ہے جناب، لوگوں کو وہاں پہ خریدا جاتا ہے، تو وہ سارا کچھ ختم ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات ایک اور اچھی خبر، CPEC پارٹ 2 ہو رہا ہے شروع، اور چین کے صدر نے پاکستان آنا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ ایک اہم ترین اعلان ہوگا، ایک بہت اس سے بڑا پیکیج ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں اپوزیشن کے لیے اور مناسب نہیں لگتی اپوزیشن کو، اور خاص طور پہ ان 2 جماعتوں کو، اور اس لیے یہ سب کچھ جناب APC میں نواز شریف صاحب کا آنا، بلاول بھٹو کا دعوت دینا، یہ ساری چیزیں، ادروائز تو آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور ہائی کورٹ میں ابھی ان کی خارج ہوئی ہے، اپیل بھی خارج ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ زیر علاج ہیں، تو جب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے تشریف لائیں گے، خطاب کریں گے اور گفتگو فرمائیں گے، تو اس کے بعد عدالتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گورنمنٹ کو کہ جناب نواز شریف صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت اپوزیشن جتنی بھی زیادہ ایکٹیویٹی کر لے، جو ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اور مقتدر اداروں کا فیصلہ ہے، اس میں سول بھی ہیں، اس میں ملٹری بھی ہے، سب ہیں، ان کا یہی فیصلہ ہے کہ اب معاملات جو ہیں، ایک بار پھر میں جو ایک بات کہتا ہوتا ہوں وہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ جو پاناما ججمنٹ کے وقت جو ایک فیصلہ ہوا تھا کہ مافیاز کے ہاتھوں اس ملک کو یرغمال نہیں ہونے دینا، وہ فیصلہ irreversible ہے اور وہ ریورس نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نواز شریف صاحب کا خطاب جو ہے وہ محض اس لیے ان کو کہا گیا ہے، اس کا زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ مسلم لیگ نواز اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب کا ایک الگ سے گروپ بننے جا رہا تھا، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف نواز شریف اور مریم بی بی کو ہوگا۔ بلاول بھٹو کو بھی اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ کمزور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگی، نہ کہ مضبوط مسلم لیگ نواز۔ تو اس لیے جناب یہ اب آگے جا کے آصف علی زرداری صاحب کیا سوچتے ہیں یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے، لیکن بہرحال اب ذرا گیم تھوڑی سی سج گئی ہے، اور لیکن دوسری جانب جناب حکومتی سائڈ پہ حکومتی 11 جو ہے وہ بالکل بہت بہتر کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات اور خبریں، کچھ اور بھی خبریں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ آگے جا کے اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔